انشاءاللہ 19 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف اپنے حتمی جو دلائل ہیں ہمیں امید ہے کہ مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی بقیہ کوئی کارروائی ہے، اگر ریبٹلز ہیں ہونے کے بعد، ہمیں امید ہے کہ اسی مہینے اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ جو پرانا سلسلہ تھا وہ جاری رکھا، اور ایک 8ویں ترمیم ریٹ پٹیشن تھی جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی تھی، جس میں انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ اکبر بابر کو کیس سے الگ کیا جائے اور اس کے کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ خفیہ رکھے جائیں۔ بہرحال اللہ کے کرم سے وہ 8ویں ریٹ پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے ہفتے مسترد کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے کہ 7.5 سالوں میں عمران خان جو انصاف کی بات کرتا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، آج تک کیس سے بھاگنے کے لیے، احتساب سے بھاگنے کے لیے، انصاف سے بھاگنے کے لیے حتی الوسع وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جو سب سے اہم ترین ایک پیش رفت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ 11 اکاؤنٹس کے حوالے سے ہے کہ 11 اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ان سے لا تعلقی کا جو اظہار کیا ہے، اور یہ لکھ کے کیا ہے، جو 15 مارچ کو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی۔ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کو اسد کیسر، شاہ فرمان، عمران اسماعیل اور جو پارٹی کی ٹاپ قیادت ہے وہ اس کو آپریٹ کرتی تھی، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے خود لکھ کے دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 11 اکاؤنٹس ہیں جن کو ان کی جو یہ قیادت آپریٹ کرتی تھی، یہ غیر قانونی طور پہ کھولے گئے۔ اس میں جو رقم آئی اس سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان اشخاص کو یہ اختیار تھا کہ وہ یہ اکاؤنٹس کو آپریٹ کریں۔ تو ایک طرف تو وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو لکھ کے انڈائٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی اکاؤنٹس آپریٹ کیے، دوسری طرف ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہے، کسی قسم کی کوئی شو کاز نوٹس ان کو نہیں جاری کیا کہ بھئی آپ یہ غیر قانونی طور پہ اکاؤنٹس کیوں استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 11 اکاؤنٹس تھے اس میں کم از کم 2 اکاؤنٹس کے ہمارے پاس دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ 11 اکاؤنٹس ان کو 2018 یعنی اسٹیٹ بینک سے جب ریکارڈ آیا تب ان کو پتہ چلا، جبکہ 2012 دسمبر میں 2 اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اپنے دستخطوں سے آپریٹ کر رہی تھی۔ سردار اظہر طارق خان جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت مرکزی فائنانس سیکرٹری تھے، ہمارے پاس دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے آن بہاف آف پی ٹی آئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی فائنانس بورڈ کی ریزولوشنز موجود ہیں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، جس کے ذریعے وہ 2 اکاؤنٹس جو ہمارے پاس ہیں جن کی دستاویزی ثبوت ہیں ان کو وہ قراردادوں کے ذریعے آپریٹ کرے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 15 مارچ کو جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ 11 اکاؤنٹس ان کے علم نہیں تھے، اس کا تو ثبوت 2 اکاؤنٹس کا تو ہمارے پاس آ چکا ہے کہ انہوں نے سراسر جھوٹ بولا، انہوں نے سراسر مس لیڈ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ صرف یہ ایک پہلو ہی کافی ہے کہ جس قیادت نے الیکشن کمیشن کو 15 مارچ 2022 تک مس لیڈ کرنے کی کوشش کی، اس پہ سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ابھی ہم معاملات اور تو چھوڑیں، دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے وہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس جس میں پیسہ آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی قرارداد موجود ہے جس میں انہوں نے 4 ملازمین کو جو مرکزی سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے ان کو اختیار دیا کہ وہ یہ پیسے جمع کرے پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ پاکستان میں اور بیرون ملک سے، جو کہ ہوا، جو ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری آج سراج احمد نے ایک رپورٹ میں تصدیق کی کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے۔
یہ 4 خفیہ اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے سے زیادہ ہنڈی اور مختلف ذرائع سے پیسہ آیا جو ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آیا. ان سے کیش چیک سائن کرائے گئے اور وہ پیسہ نکالا گیا. یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو میں یہ دعویٰ کرتا آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام خفیہ اکاؤنٹس کی جو دستاویزی ثبوت اور پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں اس کی تحقیقات کی جائے. اس کی ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کی جائے. یہ کیس اپنی جگہ پہ, یہاں شواہد اپنی جگہ پہ, اس پہ فیصلہ انشاءاللہ جلد از جلد آ بھی جائے گا. لیکن یہ ایک بڑا گھناؤنا جرم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے, جو ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا ہے ڈونیشنز ریسیو کرنے کے لیے اور پھر اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ہم نے دستاویزی ثبوت دیے اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا. اور وہ دستاویزی ثبوت میں اس وقت کے جو فائنانس بورڈ کے ممبران تھے, عامر کیانی, سیف اللہ نیازی, طارق شیخ, سردار اظہر طارق, کرنل یونس علی رضا, یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ موجود ہیں آج ادھر ہی. پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو 4 ملازمین ہیں مرکزی سیکریٹریٹ میں, وہ آج موجود ہیں. یہ بہت جلد اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے. اس کی انویسٹیگیشن آج شروع ہونی چاہیے. یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں اس نئی حکومت سے کہ ان کی آج تحقیقات ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, پرائیویٹ اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ آیا ہے, جن کے احکامات پہ آیا ہے, اور وہ پیسہ کیش چیک کے ذریعے جو نکال کے گئے ہیں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو یہ میرا آج ایک دوسرا اہم پہلو تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آج کل کنسپیریسی کی بات کی کہ ان کے خلاف کنسپیریسی ہوئی ہے اور ریجیم چینج اور یہ بڑے بڑے دعوے کیے. میں یہ کہتا آ رہا ہوں پچھلے 7 سالوں سے منصفوں سے بھی, تمام منصفوں سے اور تمام اداروں سے, کہ جب ایک سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ ہوتی ہے, جب اس کو بیرون ملک سے کمپنیاں فنڈ کرتی ہیں, جب بھارتی شہری پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ سیاسی جماعت پھر اقتدار میں آتی ہے, یہ ہوتی ہے سازش, یہ ہوتی ہے ملک کے خلاف سازش. اور اس کے شاخسانے آپ آج دیکھ رہے ہیں اور میں اس کا بھی ذکر کروں گا. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جب ایک سیاسی جماعت کی غیر ملکی فنڈنگ ہو, غیر ملکیوں کی ہو, غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ہو, بھارتی شہری کے ذریعے ہو, دبئی سے ہو ہنڈی کے ذریعے, خان صاحب کے جو دوست ہیں وہاں سے بھیجتے رہے ہیں. یہ تمام تفصیلات جب یہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کا معاملہ کھلے گا یہ سب سامنے آ جائے گا. یہ ہے قومی سلامتی کو رسک, یہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو جس کی ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے تھی. کل تک جب ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس عمران خان کی حمایت کرتا تھا تو امریکہ پاکستان کا دوست تھا. آج جب بائیڈن کا وائٹ ہاؤس عمران خان کے ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا, نہ اسے بات کرنا پسند کرتا ہے, تو امریکہ ہمارا دشمن بن گیا. یہ صرف ایک اقتدار کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے جو عمران خان لڑا ہے اور لڑ رہا ہے, اور پاکستان کے جو بنیادی مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ پاکستان کے بنیادی مفادات کو داؤ پہ لگانا انتہائی تشویشناک عمل ہے, کیونکہ لیڈروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انتشار سے ملک کو نکالیں, نہ کہ انتشار میں ڈالیں. میں عمران خان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس منہ سے کھڑے ہو کے بھارت کی تعریف کرتا ہے, بھارت کی فورن پالیسی کی تعریف کرتا ہے, جو 1965 کے شہید اور غازی تھے, جو ہمارے ہیرو سے, اسکواڈرن لیڈر ایم ایم آرن, اسکواڈرن لیڈر رفیقی, فلائٹ لیفٹیننٹ یونس, میجر شہید عزیز بھٹی, کیپٹن میجر طفیل, وہ کیپٹن سرور, اور ایسے 20 جو شہید ہوئے 71 کی جنگ میں جو شہید ہوئے اور غازی ہوئے, یہ ان کی توہین ہے. آپ کیسے ہمارے دشمن ملک کی تعریف کرتے ہیں جس نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا, جس نے پاکستان کے خلاف کوئی کسر نہیں چھوڑی سازش کی, جس نے پاکستان کو ہر فورم پہ نقصان پہنچایا. اگر آپ کو بھارت اتنا ہی پسند ہے تو آپ بھارت چلے جائیں, آپ کا پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں. ہمیں یہاں پاکستانی لیڈر چاہیے جو پاکستانی ہو, پاکستانی مفاد کی بات کرے, اور جو پاکستانی دشمنوں کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے. یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو پاکستانیوں نے عزت دی, جس کو پاکستانیوں نے شہرت دی, جس کو پاکستانیوں نے بڑے سے بڑا مقام دیا, جو آج صرف اس لیے
کہ وہ دوسروں کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار سے مت نکالو, مجھے اقتدار سے دور مت رکھو, ورنہ میں ہر حدیں پار کر سکتا ہوں. صرف اس واسطے وہ بھارت کی تعریف کرتا ہے. یہ ہمیں بالکل نامنظور ہے عمران خان. یہ پاکستان تحریک انصاف کو نامنظور ہے. یہ ہمارے منشور کی دھجیاں آپ نے اڑائی ہیں, اس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. آپ کو یہ جو روش ہے انتشار کی, اس کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے. اب میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتانا چاہتا ہوں. لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, لیڈرز کو برداشت کرنا چاہیے. میں نے 7.5 سال اس کیس میں, میرے پاس بھی بڑے موقع ہیں کہ میں فیض یاب ہو سکتا تھا. میرے پاس بھی بڑی مجھے دھمکیاں ملی, مجھے قتل کی دھمکیاں ملی, مجھ پہ آپ نے جعلی کیسز بنائے, لیکن میں نے کبھی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ کیس بڑی بری طرح مینج ہوا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اس دن سے ڈریں جب عمران خان اپنی یہ جھولی اٹھا کے پھینکے گا اور آپ پہ ہاتھ اٹھائے گا, آپ پہ انگلی اٹھائے گا, آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. تو مجھے کہا گیا کہ وہ کیوں کرے گا. میں نے کہا بیکاز ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈز ہم. یہ اس کے تخم میں ہے. میں نے کہا کہ وہ آپ کو الزام مورد الزام ٹھہرائے گا کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر سکتا. اور اس کی ایک اور خصلت ہے کہ وہ اپنی ناکامی دوسروں کے سر ڈالتا ہے اور دوسروں کی کامیابی اپنے سر ڈالتا ہے. یہ شخص کو 100 سال دے دیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ایک ناکام, اس نے جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, یہ ہے وہ سازش. اگر امریکہ یا کوئی ملک پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں ملوث ہے اور وہ پاکستان دشمن ہے, تو اس کو تو عمران خان کو اقتدار میں رکھنا چاہیے. کیونکہ عمران خان جس طرح ملک کو تباہ کر رہا تھا, جس طرح اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا, جس طرح معیشت تباہ کر رہا تھا, جس طرح سیاست تباہ کر رہا تھا, جس طرح اس نے جمہوریت پہ حملہ کیا, جس طرح اس نے آئین پہ حملہ کیا, اس سے بڑا تباہ کن شخص کون ہو سکتا ہے پاکستانی معاشرے اس ملک کے لیے. تو یہ تو اس کو تو اقتدار میں رہنا چاہیے تھا. اس کو تو پاکستان دشمن چاہتے کہ رہے, کیونکہ یہ جو پاکستان سے کر رہا تھا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, عمران خان پاکستان سے لڑ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جاتے جاتے میں عمران خان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ایک اقتدار کا جو پروجیکٹ تھا جس نے 10 سال چلنا تھا, عمران خان نے 3 سالوں میں وہ پروجیکٹ مکمل کر کے فارغ ہو گیا. بہت بہت شکریہ. میں یہ صرف گزارش کر دوں کہ میں پہلے بھی جب یہ حالانکہ مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں, میں نے مسلم لیگ نون کی جو پہلے حکومت تھی, میں نے 2 خط لکھے تھے. میں نے کہا اس کیس کی انویسٹیگیشن کریں FIA کے ذریعے. ایک خط میں نے لکھا اس کے بعد جب انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال, اور میں نے اس کا جواب تک نہیں ملا. آج میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ جو 4 ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں, ان کا ثبوت ریکارڈ کا حصہ ہے. اس پہ فی الفور کارروائی ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, اور جنہوں نے اجازت دی, جہاں وہ پیسہ گیا اور جس سورس سے وہ آیا ہنڈی کے ذریعے اور غیر قانونی ذرائع سے, اس پہ مکمل تحقیقات کر کے اس پہ قانون کو لاگو کرنا یہ لازمی ہے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ پارٹی بھائی, نیکسٹ پارٹی